بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی وجہ سے حکم لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کسی انسان کو سوائے قصاص کے، قتل کے بدلے قتل کے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کے، تو گویا اس نے قتل کر دیا تمام انسانوں کو، اور جس نے بچا لیا کسی ایک جان کو تو گویا بچا لیا اس نے تمام لوگوں کو، اور بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ۔ پھر بھی بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ ابو جعفر نے حمزہ کو قرات میں حذف کر کے اور نون مکسور کو جیم ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے، من اجل ذالک، جبکہ باقی قراء نے من کے مطابق پڑھا ہے، یعنی ابن آدم سے بڑی خباثت اور قتل کا دروازہ بند کرنے کی وجہ سے ما بعد حکم دیا۔ یا اجل اصل میں مصدر ہے، اجلا شرن سے مشتق ہے، وہ اس شر کو کھینچ لایا، اجلا یاجلو۔ قاموس میں ہے اجلا للشر علیہ، اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ شر کو اس پر برانگیختہ کرے، کسی پر مصیبت لائے اور بھڑکائے۔ پھر یہ جنایات کے علت بیان کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا، کوئی قصور ہو جائے تو اس کی علت بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا، پھر ہر علت بیان کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اس میں من ابتدائیہ ہے جو ما بعد فعل کے متعلق ہے، من اجل ذالک کتبنا، یہ یعنی اپنے نفس کے قتل کے بغیر جو قصاص کو واجب کرے۔ یہ اہل حرب، جنگ والوں کے فساد، باغیوں کے شر، ڈاکوؤں کے ڈاکہ اور بدکار وغیرہ کو شامل ہے، جس نے ان کے علاوہ افراد کو قتل کیا، معصوم اور بے قصور لوگوں کو قتل کیا۔ یہ پوری 3-4 لائن کی تھوڑا وضاحت۔ یعنی اپنے نفس کے قتل کے بغیر جو قصاص کو واجب کرے، یعنی کسی کو ناحق قتل کرے، قتل کے بدلے قتل نہیں، کسی کو ناحق قتل کرے، یا کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ واجب القتل ہو، ایسے شخص کو قتل کرے۔ تو ایک نفس کو، ایک انسان کو قتل کرنا بے قصور گویا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے، سارے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اور ایک شخص کو زندہ کرنا گویا تمام انسانوں کو زندہ کرنا ہے، یعنی حیات کا سبب بننا کسی کی، یہ ساری انسانیت کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔ یہ اہل حرب کے فساد، باغیوں کے شر، ڈاکوؤں کے ڈاکہ اور بدکار وغیرہ کو شامل ہے۔ مطلب جو باغی ہے، فتنہ اور فساد برپا کرنے والا ہے، ڈاکو ہے، یا معاشرے میں امن اور فساد، امن کو بگاڑنے والا ہے، نقض امن کرنے والا ہے، نقض امن کو بگاڑنے والا ہے، ان کو قتل کرنے سے نہیں روکا گیا۔ یعنی جس نے ان کے علاوہ افراد کو قتل کیا، ڈاکو کو نہیں، اہل حرب کو نہیں، باغی کو نہیں، اور بدکار کو نہیں، بلکہ ایک معصوم اور بے قصور شخص کو قتل کیا، تو وہ مراد ہے یہاں پر۔ جو واجب القتل ہے وہ تو واجب القتل ہے۔ امام بغوی نے کہا، علماء نے اس کے معنی بیان کرنے میں اختلاف سے کام لیا ہے۔ اکرمہ نے حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے، جس نے کسی نبی اور عادل امام کو قتل کیا، گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا۔ یعنی ایک نبی کو قتل کرنا یا ایک متقی پرہیزگار، امام سے مراد حاکم وقت، عدل و انصاف سے کام لینے والے حاکم کو قتل کرنا، گویا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ مجاہد سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ سورہ نساء کی آیت وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا کی مثل ہے، یعنی جو کوئی کسی مسلمان کو عمدن، قصدن، ارادتن قتل کرے، وہ فرماتے ہیں اگر سب کو قتل کرے تو اس کے بدلے، اس کے وبال میں اضافہ نہ ہو۔ اس کے سب کو قتل کرے، اس کے وبال میں اضافہ نہ ہو، یعنی عام آدمی کو قتل کرنا ایک ہی قتل ہے، لیکن ایک پیغمبر کو شہید کرنا یا ایک حاکم وقت، انصاف پسند حاکم کو قتل کرنا، یہ سارے انسانوں کو قتل کرنے کی طرح ہے، اور سارے انسانوں کے قتل کے وبال کی طرح اس کی گردن پر وبال ہوگا۔
جس نے نبی کی قوت یا عادل امام کو مضبوط کیا گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی عطا کی، یعنی جس نے نبی کی تائید کی، دین کی نشر و اشاعت میں، یا حاکم وقت انصاف پسند حاکم ہے اس کے ہاتھوں کو مضبوط کیا، اس کی حکومت کو پھیلانے میں اور اس کی حکومت کو مضبوط کرنے میں اس کا ساتھ دیا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی بخشی۔ مجاہد نے کہا جو آدمی ناحق کسی انسان کو قتل کرے تو وہ اس قتل کے بدلے میں اسی طرح جہنم میں داخل ہوگا جس طرح تمام لوگوں کو قتل کر کے جہنم میں داخل ہونے والا داخل ہوگا۔ جس نے اسے زندہ رکھا، یعنی جو ناحق کسی انسان کو قتل کرنے سے رک گیا تو وہ تمام لوگوں کے قتل سے محفوظ رہا۔ قتادہ نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھائے گا اور اس کے بوجھ کو زیادہ کر دے گا۔ اس کا معنی یہ ہے جو ناحق کسی مسلمان کے قتل کو حلال جانے تو وہ گناہ میں اسی طرح ہے جس طرح وہ تمام لوگوں کو گناہ میں قتل کرے، کیونکہ وہ اس سے محفوظ نہیں۔ مطلب یہ ہوا، خلاصہ یہ ہوا کہ کسی بھی نفس کو ناحق قتل نہ کرے۔ اگر کوئی کسی ایک شخص کو بھی ناحق قتل کرتا ہے تو گویا وہ سارے انسانوں کو قتل کیا، اور جو کسی ایک کی زندگی بچانے کا سبب بنتا ہے گویا اس نے سارے انسانوں کی زندگی بچانے کا وہ سبب بنا۔ جو اس کے قتل سے بچایا اسے ہلاکت کے اسباب سے بچایا، جس طرح ناحق قتل کرنا، ڈبو دینا، جلانا، گرانا وغیرہ، یعنی ثواب میں وہ اس مقام پر ہوگا کیونکہ تمام لوگ اس کے شر سے محفوظ ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا تمام لوگوں کو قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کے قتل سے اس پر قصاص بدلہ اس طرح واجب ہوگا جس طرح تمام لوگوں کو قتل کرنے سے قصاص واجب ہوگا۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر خازن میں حاشیہ بغوی جلد 2 صفحہ 36۔ اس آیت میں مقصود نفس کو قتل کرنے اور اسے زندہ رکھنے کی عظمت دلوں میں اجاگر کرنا ہے تاکہ انہیں ایسا کرنے سے ڈرایا جائے اور نفس کی حفاظت کرنے پر رغبت دلائی جائے، ایک مومن کے قتل سے روکا جائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کا زوال ایک ناحق بندے مومن کے قتل سے بہت آسان اور معمولی ہے۔ پوری دنیا کا تباہ ہو جانا، ختم ہو جانا یہ معمولی ہے اللہ کے پاس ایک مومن کے ناحق قتل ہونے سے، یعنی ایک مومن کا ناحق قتل ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیں سنن ابن ماجہ باب التغلیظ فی قتل مسلم ظلما صفحہ 191۔ اسے ابن ماجہ نے حسن سند کے ساتھ اور بیہقی نے روایت کیا ہے اگر سب اہل آسمان اور اہل زمین ایک بندے مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں داخل فرمائے گا ایک کی وجہ سے۔ اللہ، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جس نے ناحق کسی کا خون بہایا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ سارے اہل زمین اور اہل آسمان کو جہنم رسید کر دے گا۔ امام مسلم کے ہاں عبداللہ بن عمر کی حدیث پہلی حدیث کی طرح ہے۔ امام نسائی حضرت بریدہ کی حدیث نقل کرتے ہیں بندہ مومن کا ناحق قتل اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی تباہی سے بھی بڑھ کر ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیں سنن نسائی باب تعظیم الدم جلد 2 صفحہ 162۔ ابن ماجہ کے ہاں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، آپ فرما رہے تھے تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت تیرا احترام کتنا عظیم ہے، اور ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مومن کی حرمت تجھ سے کہیں بڑھ کر ہے، اسی طرح اس کے مال اور خون کی حرمت۔ حوالے کے لیے دیکھیے سنن ابن ماجہ حرمت دم المؤمن و مالہ صفحہ 290۔ سلیمان بن علی نے کہا میں نے حضرت حسن بصری سے صحت کے بارے میں پوچھا کیا یہ ہمارے لیے بھی ہے؟ ابو سعید نے کہا یہ ہمارے لیے اس طرح ہے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے تھی، فرمایا قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بنی اسرائیل کے خون ہمارے خونوں سے زیادہ معزز نہ تھے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 245 سے 46۔ یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول واضح معجزات لے کر آئے، اس کے بعد ہم نے ان پر یہ سخت حکم لازم کیا، اس کی وجہ ان کا یہ جرم تھا اور ہم نے ان کی طرف واضح معجزات کے ساتھ رسول مبعوث کیے بھیجے، مقصود امر کی تاکید اور عہد کی تجدید تھا۔ اصل مقصد کیا تھا؟ تاکید کے ساتھ ان کو پابند کرنا تھا اور عہد کو رینیول کرنا تھا، وعدے کو یاد دلانا تھا تاکہ ان کی اکثریت
اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ وہ قتل کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور معاملات میں حد اعتدال سے بہت آگے نکل جاتے تھے، اعتدال کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیتے تھے۔ خرائطی نے مکارم الاخلاق میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ عرینہ قوم کے افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے اعضاء شل ہو گئے، مفلوج ہو گئے، ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، زرد ہو گئے، پیٹ بڑھ گئے، پھول گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدقے کے اونٹوں کی چراگاہ کی طرف بھیج دیا تاکہ ان کے دودھ، ان اونٹنیوں کا دودھ پئیں اور ان کا پیشاب پئیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ تندرست ہو گئے اور موٹے تازے ہو گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر چرواہے پر حملہ کر دیا، اسے قتل کر دیا اور صدقے کے اونٹ ہا کر بھگا کر لے گئے اور اسلام سے مرتد ہو گئے، پھر گئے۔ جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا ان کے پیچھے دستہ بھیجیں، سواریوں کو بھیجیں۔ آپ نے دستہ بھیج دیا، لشکر بھیجا، یعنی چند صحابہ کو روانہ کیا۔ پھر جبریل نے کہا آپ یہ دعا کریں، اے اللہ بے شک آسمان تیرا آسمان ہے، زمین تیری زمین ہے، مشرق تیرا مشرق ہے اور مغرب تیرا مغرب ہے۔ اللہ زمین کی وسعت کے باوجود، زمین کی کشادگی کے باوجود زمین ان پر تنگ کر دے، یہاں تک کہ اس زمین کو سکے جمل گرگٹ کے بل سے بھی تنگ کر دے، یہاں تک کہ تو مجھے ان پر قدرت دے، یعنی یہ لوگ فرار نہ ہونے پائیں، جہاں کہیں بھی ہوں پکڑے جائیں۔ مسلمان دستہ انہیں پکڑ کر لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ جبریل نے پیغام دیا جو ڈاکو مال لے اور قتل کرے اسے سولی پر لٹکا دیا جائے، جو قتل کرے اور مال نہ چھینے اسے صرف قتل کر دیا جائے، جو مال لے اور قتل نہ کرے اس کے ہاتھ پیر مختلف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، سیدھا ہاتھ کاٹے تو پھر بایاں پیر، پھر بایاں ہاتھ کاٹے تو سیدھا پیر، اس طرح من خلاف مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا یہ دعا ہر بھاگنے والے کے لیے ہے اور اس کے لیے بھی جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، خواہ وہ انسان ہو یا کوئی اور، وہ یہ دعا کرے کسی چیز میں لکھے اور کسی پاکیزہ چیز میں دفن کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قدرت عطا فرمائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے یہاں اردو ترجمہ پیش کیا گیا، عربی دعا کی یہ تاثیر بتا رہے ہیں کہ گمشدہ چیز کو تلاش کرنے، چاہے وہ گمشدہ انسان ہو یا کوئی اور چیز ہو، یہ لکھے کسی پاکیزہ چیز میں دفن کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس پر قدرت عطا کرے گا۔ اب یہ آیت کا جو شان نزول یہاں بھی بیان کیا گیا، اب اس کے آیت کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ آیت نمبر 33 سورہ مائدہ، ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم۔ بلا شبہ سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، یہ ہے ان کی سزا۔ کیا ہے ان کی سزا؟ یہ ہے کہ انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے یا سولی دی جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پیر مختلف سمتوں سے، یا جلا وطن کر دیے جائیں، شہر بدر کر دیے جائیں۔ یہ تو ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کے محافظ ہیں۔ خلفاء اور بادشاہ تو آپ کے بعد آپ کے نائبین ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں، معنی یہ ہے کہ وہ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جان اور مال کی حرمت کو پائمال کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے ثابت کرنے سے ثابت تھی۔ اللہ نے جس کو حرمت والا قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حرمت والا قرار دیا، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ امام بیضاوی نے کہا حرب کا اصل معنی چھیننا ہے، قاموس میں ہے حرب کا معنی معروف ہے، نیز اس کا معنی مال چھیننا بھی ہے۔ حرب کے معنی جنگ کے بھی آتے ہیں، حرب کے معنی مال غصب کرنے چھین لینے کے بھی آتے ہیں۔ یہ وضاحت اس امر پر دلالت کرتی ہے، یہ وضاحت اس بات کو بتاتی ہے کہ یہ لفظ ان معانی میں مشترک ہے، یعنی حرب کے مختلف معانی آتے ہیں، اور امام بیضاوی نے جو کچھ کہا وہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ منقول ہے۔ حرب کا لفظ جنگ کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ فساد مفسدین کے معنی میں ہو کر حال یا مفعول لہو ہے۔
جو زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یہ بھی جائز ہے کہ مفعول مطلق ہونے کی حیثیت سے منصوب ہو، کیونکہ کوشش فساد تھی، گویا یہ سعین مصدر محلوف کی صفت ہے، یا تقدیر کلام یوں ہے یفسدون فی الارض فسادا، زمین میں نقض امن کرتے ہیں، امن کی فضا کو مقدر کرتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابن جریر نے یزید بن حبیب سے نقل کیا ہے کہ عبد الملک بن مروان نے حضرت انس کی طرف خط لکھا کہ وہ اس بارے میں بتائیں، تو حضرت انس نے انہیں خط لکھا کہ یہ آیت اہل عرینہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، پھر گئے تھے، انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا تھا، صدقے کے اونٹوں کی نگرانی کرنے والے شخص کو قتل کر دیا، اور صدقے کے اونٹ بھگا کر لے گئے تھے۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر طبری جلد 6 صفحہ 134۔ جریر سے بھی اسی کے مثل مروی ہے، عبد الرزاق نے اسی کے مثل ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، اسی طرح امام بغوی نے سعید بن جبیر کا قول نقل کیا ہے، امام بخاری اور دوسرے محدثین نے اسے حضرت انس سے روایت کیا۔ جب عقل سے ایک جماعت، یہ بھی قبیلے کا نام ہے، جب عقل سے ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور مسلمان ہو گئے، انہیں مدینے کی ہوا موافق نہ ہونے کی وجہ سے، سازگار نہ ہونے کی وجہ سے پیٹ کا مرض لاحق ہو گیا، پیٹ کی تکلیف شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدقے کے اونٹوں کی طرف روانہ کر دیا، بھیج دیا، ان کے بول اور دودھ پینے کا حکم دیا، ان اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو تندرست ہو گئے، پھر وہ مرتد ہو گئے، ان کے چرواہوں کو قتل کر دیا اور اونٹ بھگا کر لے گئے۔ اب یہ جو دودھ پینے کا حکم دیا گیا تھا، معقول اللحم جانور ہو یا غیر معقول اللحم، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے چاہے ان کا پیشاب ہو، یا جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا پیشاب ہو، یہ حرام ہے۔ یہ خاص اس قبیلے کی بیماری کے لیے آپ نے ان کو حکم دیا تھا، پھر بعد میں یہ خاص ہے اس میں دودھ پینے کا حکم، اور ایک عام حدیث سے اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ وہ عام حدیث کیا ہے؟ استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے قطروں سے، چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ عذاب قبر کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر عذاب ہونے کی وجہ پیشاب سے بے احتیاطی ہے۔ تو اب اس میں انسانوں کا بھی پیشاب آ گیا، جانوروں کا بھی پیشاب آ گیا، معقول اللحم جانوروں کا بھی آ گیا، غیر معقول اللحم جانوروں کا بھی آ گیا۔ اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے، یہ خاص حکم ہے اونٹنیوں کا پیشاب، اور ایک خاص قبیلے کو حکم دیے تھے، لیکن اس خاص کو عام کے ذریعے اس خاص کے حکم کو ختم کر دیا گیا۔ معقول اللحم غیر معقول اللحم، وہی معقول اللحم بولے جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے، اور غیر معقول اللحم بولے جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی بھیجے، یہ اہل عرینہ کو پکڑ کر لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر کاٹنے کا حکم دیا، پھر ان کی آنکھوں میں سلاخیں پھیرنے کا حکم دیا، ان کی آنکھوں میں سلاخیں پھیر دی گئیں، انہیں کھلی جگہ پھینکنے کا حکم دیا، وہ پانی طلب کرتے لیکن انہیں پانی نہ دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 246۔ ابو قلابہ نے کہا اہل عرینہ نے قتل کیا تھا، چوری کی تھی، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تھی، زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی تھی۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 246۔ اہل عرینہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا وہ حکم اس آیت کے ساتھ منسوخ ہے، کیونکہ مسلح کرنا، ہاتھ پیر کاٹنا اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض نے کہا آنکھوں میں سلائی پھیرنے اور مسلح کرنے کے علاوہ حکم ثابت ہے، یعنی قتل کا بدلہ قتل ہے، آنکھوں میں سلائی پھیرنا منع ہے، اور مارنے کے بعد اس کے ٹکڑے کرنا جسم کے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بعض نے کہا جائز ہے مولانا بس، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ اسی قوم کے ساتھ خاص تھا، لیکن جمہور کے پاس کیا ہے، مسلح کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے مرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کے جسم کے ٹکڑے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس قول کا تصور اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب امام کو مذکورہ آیت میں مذکورہ چاروں احکام میں سے کسی کو اپنانے کا اختیار ہو۔ قتادہ نے ابن سیرین سے نقل کیا ہے، امام سے مراد یہ مسجد کا امام نہیں ہے، حاکم وقت ہے، اسلامی سلطنت کا حاکم، بادشاہ، کہ یہ حکم حدود کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا۔ ابو الزناد نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تو اللہ تعالیٰ نے حدود کے بارے میں احکام جاری کر دیے اور آپ کو مسلح سے منع کر دیا، مسلح کرنے سے روک دیا گیا، اس وجہ سے دوبارہ یہ سزا آپ نے نہیں دی۔ قتادہ سے مروی ہے، کہا ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے بعد
صدقے پر برانگیختہ کرتے، صدقہ کرنے پر ابھارتے اور مصلح کرنے سے منع کرتے۔ سلیمان تیمی نے حضرت انس سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سلائی اس لیے پھروائی کیونکہ انہوں نے چرواہوں کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ لیث بن سعد نے کہا، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب کرنے اور ان کو دی گئی سزا کے بارے میں تعلیم دینے کے لیے نازل ہوئی، اسی لیے فرمایا کہ ان کی سزا تو صرف یہ ہے، مصلح کرنا جائز نہیں۔ تو یہ مصلح کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور چونکہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ جیسا سلوک کیا تھا، جس طرح چرواہے کو قتل کیا تھا اسی طریقے سے ان کو قتل کیا گیا۔ پھر بعد میں حدود کے احکام نازل ہوئے اور مصلح کرنے سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر کسی کا مصلح نہیں فرمایا۔ ضحاک نے کہا، یہ آیت چند اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ حوالے کے لیے دیکھیے در منصور جلد 2 صفحہ 494۔ ان اہل کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ تھا، انہوں نے عہد توڑا، وعدہ توڑا، ڈاکہ ڈالا، زمین میں فساد برپا کیا۔ کلبی نے کہا، یہ آیت ہلال بن عویمر کے بارے میں نازل ہوئی، اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلال بن عویمر کے ساتھ معاہدہ کیا، جب وہ ابو برزہ اسلمی کے نام سے مشہور تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ مدد کرے گا اور نہ مخالفت کرے گا۔ جو شخص ہلال بن عویمر کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگا وہ امن میں ہوگا، اس پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ بنی کنانہ کی ایک قوم جو اسلام لانے کا ارادہ رکھتی تھی، ہلال بن عویمر کی قوم ان لوگوں کے پاس سے گزری جو مسلمان ہو چکی تھی۔ ہلال اس وقت موجود نہ تھا۔ ہلال کی قوم کے لوگوں نے بنی کنانہ کے لوگوں پر حلہ بول دیا، حملہ کر دیا اور مال چھین لیا۔ جبریل امین ان کے متعلق حکم لے کر حاضر ہوئے۔ فائدہ: تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں محاربین، جنگجو، جنگ کرنے والے، مفسدین سے مراد ڈاکو ہیں، وہ مسلمان ہوں یا ذمی، مسلم ہو یا غیر مسلم۔ تمام علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جو آدمی قافلے کو روکے، اس نے شہر سے باہر ڈرانے اور حملے کی غرض سے اسلحہ، ہتھیار لہرایا جبکہ اس جگہ مدد پہنچنے کی کوئی صورت نہ تھی، تو وہ محارب ڈاکو شمار ہوگا۔ اس پر اس آیت کے احکام جاری ہوں گے۔ تمام علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جو آدمی قافلے کو روکے، اس نے شہر سے باہر ڈرانے اور حملہ کرنے کی غرض سے اسلحہ، ہتھیار لہرایا، تلوار میان سے نکالی جبکہ اس جگہ مدد پہنچنے کی کوئی صورت بھی نہ ہو، جیسے پولیس وغیرہ بھی نہ ہو قریب میں، تو ایسا کرنے والا، ڈرانے دھمکانے والا، قافلے پر حلہ بولنے والا ڈاکو کہلائے گا۔ اس پر وہی احکام مرتب ہوں گے جو اس آیت میں دیے گئے ہیں۔ اس پر اس آیت کے احکام جاری ہوں گے۔ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، جو آدمی رات یا دن کے وقت شہر میں ڈاکہ ڈالتا ہے یا کوفہ اور حیرہ کے درمیان ڈاکہ ڈالتا ہے، تو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کا یہ کہنا ہے کہ وہ محارب ہے، ڈاکو ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے محارب ڈاکو اسی وقت بنے گا جو شہر سے اتنا دور ہو کہ جس پر وہ حملہ کر رہا ہے اس کو مدد نہ پہنچ سکے۔ صاحب رحمت اللہ نے اسی طرح کہا ہے۔ امام بغوی نے کہا، شہروں میں ڈاکہ زنی کرنے والے بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہیں۔ یہ امام مالک، امام اوزاعی، امام لیث بن سعد اور امام شافعی کا قول ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر خازن میں حاشیہ بغوی جلد 2 صفحہ 37۔ ابن حمام نے کہا، یہ امام شافعی کا مذہب ہے کیونکہ وجیز کتاب کا نام ہے، وجیز میں ہے جس نے شہر میں زبردستی کسی کا مال چھینا وہ ڈاکو ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق ظاہر روایت یہ ہے کہ جس جگہ وہ مال چھین رہا ہے اس جگہ اور شہر کے درمیان سفر کی مسافت ہونا شرط ہے، تب وہ ڈاکو کہلائے گا۔ امام ابو یوسف سے مروی ہے، جب وہ شہر سے باہر ہو، اس کے قریب نہ ہو، اس پر حد واجب ہوگی کیونکہ مظلوم کو مدد نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ یہ محارب بلکہ اس کا یہ علانیہ فعل جنگل میں علانیہ عمل سے زیادہ سخت ہے۔ قرآن حدیث میں ڈاکہ مارنے کی جگہ کے بارے میں وضاحت نہیں۔ امام مالک سے مروی ہے، جو آدمی کسی دوسرے سے اس طریقے پر، اس طور پر مال چھین لے کہ مالک کے لیے مدد طلب کرنا ممکن نہ ہو، تو یہ ڈاکو کہلائے گا۔ اس طرح مال چھیننے والا، غصب کرنے والا ڈاکو کہلائے گا۔ آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ ڈاکہ آبادی سے 3 میل کے فاصلے پر ہو۔
تو اس وقت اس پر ڈاکے کا اطلاق ہوگا، اس کو ڈاکو کہا جائے گا۔ امام احمد نے ایک موقع پر توقف کیا، جبکہ آپ کے اکثر اصحاب کے نزدیک یہ شرط ہے کہ مظلوم ایسی جگہ ہو جہاں اسے مدد نہ پہنچ سکتی ہو۔ امام ابو یوسف سے دوسری روایت یہ ہے کہ اگر اس نے اسلحہ کے زور پر، ہتھیار کی بل پر شہر میں دن کے وقت ڈاکہ ڈالا تو وہ ڈاکو کہلائے گا۔ اگر اس نے چھڑی یا اس جیسی چیز کے ساتھ ڈاکہ ڈالا تو وہ ڈاکو نہ کہلائے گا۔ یعنی جس چیز سے جان جانے کا خطرہ نہ ہو، معمولی اس کے بعد چھڑی ہو، اسے ڈرا دھمکا کر ڈاکہ ڈالے تو اس کو ڈاکو نہیں کہیں گے۔ رات کے وقت اگر اس نے لکڑی، پتھر وغیرہ سے بھی ڈاکہ ڈالا تو وہ ڈاکو شمار ہوگا، کیونکہ اسلحہ، ہتھیار اپنا کام مدد پہنچنے سے پہلے کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ڈاکہ کہلائے گا۔ رات کو مدد دیر سے پہنچتی ہے، اس لیے اسلحہ کے بغیر بھی، ہتھیار کے بغیر بھی چھڑی سے، ڈنڈے سے ڈرایا تو وہ بھی ڈاکہ کہلائے گا۔ شرح تحاوی میں ہے، فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے۔ ہدایہ میں فرمایا امام ابو حنیفہ کا قول مستحسن ہے، بہتر ہے، اور امام شافعی کا قول قیاس ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول استحسان ہے، قیاس خفی، اور امام شافعی کا قول قیاس ہے، یعنی قیاس جلی، کیونکہ حقیقتاً ڈاکہ پایا گیا ہے۔ اور استحسان کی دلیل یہ ہے کہ ڈاکہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ یہ صورت شہر اور اس کے قرب و جوار میں، اطراف و اکناف میں ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں مدد پہنچنے کا غالب امکان موجود ہوتا ہے۔ ابن حمام نے کہا آیت میں مذکور حد معروف ڈاکوؤں پر نہیں، آیت میں جو حد ذکر کی گئی ہے وہ معروف ڈاکوؤں پر نہیں ہے، کیونکہ یہ نام تو لوگوں کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ ہم نے مضاف عباد، مضاف محلوف مقدر ماننے کے ساتھ جو ذکر کیا، اسی حوالے سے یہ حد ان لوگوں پر جاری ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ صورت شہر سے باہر ہی واقع ہو سکتی ہے۔ پھر مذکورہ دلیل شہر اور ڈاکے کی جگہ کے درمیان 3 دن کی مسافت کی تعیین کا فائدہ نہیں دیتی۔ میں کہتا ہوں اہل عرینہ والی حدیث بھی شہر اور ڈاکے کی جگہ کے درمیان اتنی مسافت کے ہونے کا انکار کرتی ہے۔ مسئلہ، ڈاکوؤں کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اتنی طاقت کے مالک ہوں جو اپنا دفاع کر سکیں، جو اپنا بچاؤ کر سکیں، وہ جماعت ہو یا اکیلا فرد ہو۔ وہ لوگ جو قافلے کے آخری حصے میں داخل ہو کر مال چھین لیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، وہ ڈاکو نہیں، اگرچہ وہ ان لوگوں کے حق میں ڈاکو ہوں گے جن پر وہ غالب آ گئے تھے، اور بڑے قافلے کے حق میں ڈاکو نہ تھے۔ یہ شرط آیت سے معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ محاربہ، جنگ اور زمین میں فساد برپا کرنا یہ اپنے دفاع پر، اپنے بچاؤ پر قادر ہونے کے بغیر ثابت نہیں ہوگا۔ یہاں ہاتھوں سے دائیں ہاتھ اور پیروں سے بائیں پیر مراد ہیں، اسی پر علماء کا اجماع ہے۔ یعنی سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا اگر کوئی چوری کرے، پھر دوبارہ چوری کرے تو بایاں پیر کاٹا جائے گا، پھر سے بارہ چوری کرے تو پھر اس کا مخالف سمتوں سے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، اسی پر علماء کا اجماع ہے۔ قوم کا یہ نقطہ نظر ہے کہ امام حاکم وقت و محاربین کے بارے میں اختیار ہوگا کہ وہ انہیں قتل، سولی، ہاتھ پاؤں کاٹنے یا جلا وطن کرنے کی سزا دے، جس طرح آیت کے لفظ او سے معلوم ہوتا ہے۔ او تخیر، اختیار دینے کے لیے آتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے یا یہ کیا جائے یا یہ کیا جائے یا یہ کیا جائے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 247۔ کیونکہ او کا کلمہ تخیر کے لیے ہے، عربی زبان میں او اختیار دینے کے لیے آتا ہے۔ اس صورت میں کسی قید کو مقدر ماننے کی ضرورت، پوشیدہ ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ سعید بن مسیب، عطا، داؤد، حسن، ضحاک، نخعی، مجاہد، ابو ثور کا قول ہے۔ امام مالک نے فرمایا امام وقت، حاکم وقت ان کے ساتھ جو مناسب سمجھے گا وہ فیصلہ کرے گا، حاکم وقت کے ثواب دید پر موقوف رہے گا۔ ان ڈاکوؤں میں سے جو صاحب رائے اور قوت والا ہو اسے قتل کر دے، جو زیادہ ہوشیار اور طاقتور ہو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اگر ساتھ ہی ان میں سیاست کا معاملہ دیکھے تو اسے سولی پر لٹکا دے۔ یعنی بہت زیادہ ہوشیار، دانش مند اور سیاس ہو تو اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ ان میں جو صاحب رائے ہو، نہ قوت رکھتا ہو تو اسے جلا وطن کر دے۔ جو کوئی ایسے ہی بے وقوف، ایسے اس طرح کا ہے، طاقت بھی نہیں ہے اس کے پاس دفاع کرنے کی، تو اس کو شہر بدر کر دے۔ آپ کے نزدیک جلا وطن کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس شہر میں وہ رہ رہا ہے اس سے دوسرے شہر میں اس کو نکال دے اور وہاں اسے قید کر دے۔ اسی طرح ہم محمد بن جبیر کا قول نقل کریں گے۔ امام مالک کے نزدیک چھینے گئے مال کا نصاب کے برابر ہونا بھی
شرط ہے، یہ شرط نہیں کہ ہر ڈاکو کے حصے میں نصاب کے برابر مال آئے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام اوزاعی اور قتادہ نے کہا یہاں او کا کلمہ ڈاکو کے مختلف حالات ظاہر کر رہا ہے۔ ڈاکوؤں کے اگر انہوں نے ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ کیا، قصد کیا، لوگوں کو خوف زدہ کیا، مال چھیننے یا قتل کرنے سے پہلے ہی پکڑے گئے تو انہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جلا وطنی سے مراد یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یہاں تک کہ اسے توبہ کے آثار ظاہر ہوں، وہ سدھر گیا ہو، کیونکہ لوگوں سے اس کا شر دور کرنے کے ساتھ اسے زمین سے جلا وطن کر دیا گیا ہے۔ مکحول نے کہا حضرت عمر بن خطاب سب سے پہلے حاکم ہیں جنہوں نے جیل میں مجرموں کو قید کیا۔ فرمایا میں اسے اس وقت تک قید کروں گا یہاں تک کہ اسے توبہ کے آثار ظاہر ہوں، سدھرنے کے نشانیاں اس سے ظاہر ہوں۔ میں اسے کسی دوسرے شہر کی طرف جلا وطن نہیں کروں گا، کہیں یہ ان لوگوں کو اذیت نہ دے۔ جلا وطن کرنے کی صورت میں جا کر وہ دوسرے شہر کے لوگوں کو پریشان کرے گا۔ حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 248۔ محمد بن جبیر نے کہا اسے دوسرے شہر کی طرف جلا وطن کیا جائے گا، اس شہر کی جیل میں قید کر دیا جائے گا جس کی طرف اسے جلا وطن کیا گیا، یہاں تک کہ اس پر توبہ کے آثار، توبہ کی نشانیاں ظاہر ہو۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر خازن میں حاشیہ بغوی جلد 2 صفحہ 38۔ تفسیر خازن میں محمد بن جریر ہے، محمد بن جبیر کے بجائے۔ اس قول کی صورت میں حقیقت و مجاز دونوں جمع ہوں گے۔ اکثر علماء نے کہا حاکم یہ حکم دے کہ جس شہر میں بھی یہ پایا جائے اسے وہاں سے شہر بدر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ وہ کسی جگہ بھی اپنے ٹھکانے کو مخفی نہیں رکھ سکتے، چھپا کر نہیں رکھ سکتے۔ اگر ان ڈاکوؤں نے کسی مسلمان یا ذمی غیر مسلم کا مال لیا اور قتل نہ کیا اور چھینا گیا مال جب ڈاکوؤں پر تقسیم کیا جائے تو ہر ڈاکو چوری کے نصاب تک پہنچ جاتا ہو، جو امام ابو حنیفہ کے نزدیک 10 درہم، اگر کوئی 10 درہم چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو چوری کا نصاب کیا ہے؟ 10 درہم۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 10 درہم، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک دینار کا چوتھائی حصہ یا 3 درہم، جس کا ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو امام ان کے حاکم وقت ان کے ہاتھ پیر مختلف سمتوں سے کاٹنے کا حکم دے، سیدھا ہاتھ بایاں پیر، پھر بایاں ہاتھ سیدھا پیر۔ اگر ڈاکو قتل کریں مال نہ چھینے تو امام انہیں بطور حد قتل کے بدلے قتل کر دے، وارثوں نے معاف کر بھی دیا ہو تو اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اگر ڈاکوؤں میں سے ایک نے قتل کیا یا مال چھینا تو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک سب پر حد جاری ہوگی، کیونکہ ڈاکے کی جزا ہے یہ۔ ڈاکہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ بعض کے لیے دفاع کا کام کرتے ہیں، اگر کسی کے قدم اکھڑ جائیں تو سب بھاگ جاتے ہیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ قتل انہی میں سے ایک سے ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع میں حرف پر شد کا آنا، تشدید کا آنا، مبالغے کا صیغہ استعمال ہونا، یہ تشدید کا آنا اسی امر کا فائدہ دیتا ہے کہ بعض نے بھی اگر یہ عمل کیا تو سب پر باری باری حد جاری ہوگی، کیونکہ باب تفعیل کی ایک خاصیت کیا ہے؟ وہ کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ قتل یقتل خوب قتل کرنا، صلب یصلب خوب سولی پر چڑھانا، نیز یہ مبالغے کا فائدہ بھی دیتا ہے، اس لیے ورثہ کی طرف سے معاف کرنا جائز نہ ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مددگاروں پر قید، جو قتل میں مدد کرتے ہیں ڈاکوؤں کی مددگاروں پر قید اور جلا وطنی جیسی سزا کے علاوہ کوئی اور سزا ان کو نہ دی جائے۔ اگر ڈاکوؤں نے قتل کیا اور مال چھینا تو امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک حاکم وقت کو اختیار ہوگا، اگر چاہے تو ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیں، چاہے تو انہیں قتل کرنے کا حکم دے، چاہے تو انہیں سولی پر لٹکا دے، اگر چاہے تو صرف انہیں قتل کر دے اور اگر چاہے تو انہیں صرف سولی پر لٹکا دے۔ امام شافعی اور امام احمد کا یہ قول ہے کہ انہیں قتل کیا جائے اور سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اسی صورت میں ہاتھ پیر کاٹنے کا حکم نہ ہوگا۔ آیت کا ظاہر اس پر دلالت کرتا ہے۔ امام محمد نے فرمایا اسے قتل کیا جائے گا یا سولی پر لٹکایا جائے گا، اس کے ہاتھ پیر نہیں کاٹے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک جنایت ہے، ایک جرم ہے۔ اس سے ایک جرم سے دو حدیں ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ حدود میں نفس کو ضائع کرنے سے کم جو جنایت ہے وہ نفس کو ضائع کرنے میں داخل ہو جاتی ہے، جس طرح چوری اور رجم کی سزا۔ تو رجم کی سزا بڑی ہے، چوری کی سزا چھوٹی ہے، تو رجم کی سزا دیے تو خود بخود اس میں چوری کی سزا بھی شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ حدود میں نفس کو ضائع کرنے سے کم جو جنایت ہے وہ خود بخود نفس کو ضائع کرنے میں داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے رجم کی سزا میں آدمی مر جاتا ہے
تو ظاہر بات ہے ہاتھ کاٹنے سے بھی یہ بڑی سزا ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی خود بخود اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے قول کی دلیل یہ ہے، یہ ایک سزا ہے جو سبب کی شدت کی وجہ سے سخت ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ قتل کرنے اور مال چھیننے کے ساتھ امن و سکون مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے بڑی چوری ڈاکے کی صورت میں ہاتھ پیر کاٹنا ایک حد ہوگی، اگر چھوٹی چوری کی صورت میں یہ دو حدیں ہیں۔ تداخل دو حدوں میں ہوتا ہے، ایک حد میں نہیں ہوتا۔ امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ اسے ہر صورت میں قتل کیا جائے گا اور سولی پر لٹکایا جائے گا۔ سولی پر لٹکانے کا حکم نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ نص میں قرآن کی آیت میں یہ حکم موجود ہے۔ اس سے مقصود تشہیر ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ظالموں کو ان کے کیے کی سزا دینے سے دوسرے لوگوں کو عبرت ہو، نصیحت ہو۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اصل تشہیر قتل کے ساتھ ہوتی ہے، سولی پر لٹکانے میں مبالغہ پایا جاتا ہے، اس لیے اسے اختیار ہوگا۔ امام شافعی کے نزدیک سولی پر لٹکانے کی صورت یہ ہے کہ پہلے اسے قتل کیا جائے پھر سولی پر چڑھا دیا جائے۔ قول یہ کہا گیا کہ آپ کے نزدیک اسے زندہ ہی سولی پر لٹکایا جائے گا، پھر اسے نیزہ مارا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ دونوں روایت امام ابو حنیفہ سے بھی مروی ہیں۔ پہلی روایت امام طحاوی کی پسندیدہ ہے تاکہ مسئلہ سے بچا جا سکے، دوسری امام کرخی سے مروی ہے، یہی صحیح قول ہے کیونکہ قتل اور سولی کے درمیان اس کا حکم داخل ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اسے 3 دن سے زیادہ سولی پر نہیں لٹکایا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد اس کے جسم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جسم سڑنا اور گلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اذیت محسوس کریں گے، یعنی لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ امام ابو یوسف سے مروی ہے اسے سولی پر لٹکایا جائے گا اور اسے چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ خود بخود اس کے اعضاء ٹوٹ کر گر جائیں، تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت پکڑیں، عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ عبرت سولی پر لٹکانے سے ہی حاصل ہوتی ہے، اس کی انتہا کی صورت مطلوب نہیں۔ اسی تفسیر کو جمہور علماء نے پسند کیا۔ امام شافعی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ آپ نے ڈاکوؤں کے بارے میں فرمایا جب وہ قتل کریں اور مال چھینے، دو وارداتیں انجام دیں تو انہیں قتل کیا جائے گا اور سولی پر لٹکایا جائے گا، جب قتل کریں اور مال نہ چھینے تو انہیں صرف قتل کیا جائے گا، سولی پر نہیں لٹکایا جائے گا۔ جب وہ مال چھینے اور کسی کو قتل نہ کریں تو مختلف سمتوں سے، الگ الگ سمتوں سے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے۔ جب راستے میں دہشت پھیلائے لیکن مال نہ لیں تو انہیں اس علاقے سے شہر بدر جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اسے امام بیہقی نے محمد بن سعد عوفی کی سند سے، وہ اپنے آبا سے اور وہ حضرت ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جب ڈاکو ڈاکہ ڈالے اور کسی کو قتل کرے، اگر توبہ سے پہلے اسے گرفتار کر لیا گیا تو اسے قتل کیا جائے گا، جب وہ ڈاکہ ڈالے، مال چھینے اور قتل کرے، 3 وارداتیں انجام دے تو اسے سولی پر لٹکایا جائے گا، اگر وہ قتل نہ کرے تو مختلف سمتوں سے اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے، اگر وہ ڈاکہ ڈالے اور صرف دہشت پھیلائے تو اسے جلا وطن کیا جائے گا۔ امام محمد نے امام ابو یوسف سے، وہ کلبی سے، وہ ابو صالح سے، وہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بردہ ہلال بن اویمر اسلمی کے ساتھ مخالفت اور حمایت نہ کرنے کا اگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا۔ کچھ لوگ اسلام قبول کرنے کی نیت سے آئے، ابو بردہ کے لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈالا۔ ابو برزہ کے جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حد کے احکام، حدود کے احکام لے کر حاضر ہوئے۔ جس نے قتل کیا اور مال چھینا اسے سولی پر لٹکا دیا جائے، جس نے صرف قتل کیا اور مال نہ چھینا اسے قتل کر دیا جائے، جس نے مال لیا اور قتل نہ کیا، صرف مال چھین لیا قتل نہ کیا، اس کے مختلف سمتوں سے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں۔ جو مسلمان بن کر آیا، اسلام اس کے شرک میں کیے گئے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عطیہ کی ایک روایت میں ہے جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جس نے راستے میں دہشت پھیلائی اور قتل نہ کیا اور نہ ہی مال چھینا اسے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل نے اسے اپنی تفسیر میں ابو معاویہ سے، وہ عطیہ سے نقل کرتے ہیں۔ نیز حدود کو مختلف صورتوں میں رکھنے کا قول یہ شریعت کے قواعد کے موافق ہے۔ امام کی رائے پر، حاکم وقت کی رائے پر موقوف کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ جرم نرمی اور سختی میں مختلف رہتا ہے۔ امام کی رائے پر موقوف کرنا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سخت ترین جرم پر ہلکی سی خفیف ترین سزا دی جائے اور اس کے برعکس بھی جائز ہو۔ قتل کے بدلے قتل، مال چھیننے کی صورت میں ہاتھ پیر کاٹنے کا حکم، جرم کی تمام صورتیں جمع ہوں تو سولی پر چڑھانا اور قتل کرنا، یہ سب معقول باتیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے
صرف قتل پر بس کیا ہے، اکتفا کیا ہے اور سولی پر لٹکانے کو چھوڑ دیا۔ آپ یہ اہل اورینا کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سولی پر نہیں لٹکایا تھا۔ مسئلہ، اگر ڈاکو نے کسی کو قتل نہ کیا اور نہ ہی کسی کا مال چھینا مگر اسے زخمی کیا تھا، جس میں قصاص کا حکم ہو، اس میں ڈاکو سے قصاص لیا جائے گا، اور جس میں دیت یا مالی معاوضہ لازم آتا ہے اس میں یہی حکم ہوگا۔ اس میں معاملہ مظلوم کے ہاتھ میں ہوگا، اگر وہ معاف کر دے تو یہ جائز ہوگا۔ ہدایہ میں ہے کیونکہ اس جنایت میں حد ثابت نہیں ہوتی، اس لیے بندے کا حق ظاہر ہو گیا، وہ وہی ہے جو ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس جنایت میں، اس جرم میں جلا وطن کی حد محض دہشت پھیلانے کی وجہ سے ہے، اس لیے صاحب ہدایہ کا یہ قول اس جنایت میں کوئی حد نہیں، یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ، اگر ڈاکو نے پہلے مال چھینا پھر کسی مسافر کو زخمی کیا تو ڈاکو کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے اور زخموں کی سزا باطل ہو جائے گی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے حق کی وجہ سے واجب ہو گئی حد، جب اللہ تعالیٰ کے حق کی وجہ سے واجب ہو گئی تو بندے کے حق کے طور پر نفس کی عصمت، جان کی حفاظت ساقط ہو گئی، جس طرح مال کی عصمت امام ابو حنیفہ کے نزدیک ساقط ہو گئی۔ امام شافعی نے فرمایا حد کے بدلے میں بندے کا حق ساقط نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، اس لیے حد کے ساتھ ساتھ زخموں کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسی اختلاف کی بنا پر جب ڈاکو کو بطور حد قتل کر دیا جائے گا، قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے گا یا چوری کے بدلے اس کے ہاتھ پر کاٹ دیے جائیں تو جو مال اس نے چھینا تھا اس کی اس سے ضمانت نہیں لی جائے گی، وہ مال ہلاک ہو گیا، ڈاکو نے ہلاک کر دیا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر ہے، یعنی وہ سزا ہی مکمل بدلہ ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک اس پر ضمانت ہوگی، اگر مال ڈاکو کے پاس موجود ہو تو بالاتفاق مال جس کا ہے اس کو صاحب مال کو لوٹا دیا جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو اس کی قیمت ڈاکو سے وصول کی جائے گی۔ اسی اختلاف کو ہم چوری کی حد میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ، اگر ڈاکوؤں میں کوئی عورت ہو جو ان کی موافقت کرتی ہے، جو ان کے ساتھ ہوتی ہے، اس نے قتل کیا اور پھر پکڑی گئی تو اب کیا حکم ہے؟ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد نے فرمایا اسے بطور حد قتل کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اسے قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا اور اسے مال کی ضمانت بھی لی جائے گی۔ مسئلہ، اگر ڈاکوؤں میں کوئی بچہ یا پاگل مجنون ہو تو تینوں ائمہ کے نزدیک باقی ڈاکوؤں پر حد جاری ہوگی، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام ترمذی کے نزدیک باقی لوگوں سے بھی حد ساقط ہو جائے گی، جو اچھے لوگ ہیں ان سے بھی حد ساقط ہو جائے گی، ذہنی طور پر جو صحیح ہے۔ امام ابو یوسف سے یہ قول منقول ہے، اگر عقلاء ڈاکہ ڈالیں، عقل مند لوگ، مجنون پاگل نہیں ہیں، عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، وہ ڈاکہ ڈالیں تو باقی افراد بھر بھی حد جاری کی جائے گی۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں ڈاکوؤں کے ساتھ اگر کوئی مجنون پاگل ہو تو ان پر بھی حد جاری کی جائے گی۔ اس طرح اس صورت میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے کہ اگر ڈاکوؤں میں سے کوئی قافلے کے بعض افراد کا قریبی رشتہ دار ہو، امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ سب ایک جنایت ہے، ایک ہی جرم سمجھا جائے گا جو سب پر جاری ہوا۔ اب رشتہ داری کی وجہ سے باقی میں بھی شبہ پیدا ہو گیا، اس لیے حد ساقط ہو جائے گی، جبکہ جمہور علماء کا نقطہ نظر یہ ہے اس شبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر اسی شبہ کا اعتبار کیا جائے تو پھر کسی پر بھی حد جاری نہ ہو سکے گی۔ مسئلہ، جب قافلے کے بعض افراد نے قافلے کے بعض افراد پر ڈاکہ ڈالا تو حد واجب نہ ہوگی، کیونکہ پورا قافلہ ایک حفاظت میں ہے۔ اس کی مثال یہ بنے گی جس طرح ایک چور کسی ساتھی کا سامان چوری کرتا ہے جبکہ دوسرا آدمی بھی اسی کے گھر میں رہتا ہے۔ جب ایسے ڈاکوؤں پر حد جاری نہیں ہو سکتی تو قصاص اور ضمانت واجب ہوگی۔ اگر قتل کیا یا ایسا زخم لگایا جس میں قصاص جاری ہوتا ہے تو قصاص بصورت دیگر دیت، اسی طرح مال کے نقصان کی صورت میں مال کی ضمانت واجب ہوگی۔ جو سزا دی گئی اس میں ان لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور ان کے بڑے گناہ کی وجہ سے آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ آیت نمبر 34 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر
قابو پالو ان پر، ان کو معاف کر دیا جائے گا، اور خوب جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ امام بغوی نے فرمایا، جو علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ آیت کافروں کے حق میں نازل ہوئی، انہوں نے اس کا یہ معنی کیا ہے مگر وہ لوگ جو شرک سے توبہ کیے، جو شرک سے تائب ہو گئے اور ابھی ان پر غلبہ نہیں پایا گیا تو وہ مسلمان ہو گئے، اب ان پر کوئی سزا نہیں ہوگی، جیسے حدود اور حالت کفر میں جو انہوں نے خون بہایا یا کسی کا مال چھینا، اس کے بارے میں ان پر کوئی جنایت، کوئی حد نہ ہوگی۔ حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 248۔ میں کہتا ہوں، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں یہی حکم اس حربی مشرک کا بھی ہوگا، دارالحرب میں رہنے والے حربی مشرک کا بھی ہوگا، کافر کا بھی، جو غلبے کے بعد، غالب آنے کے بعد شرک سے توبہ کرے۔ یہ حکم دوسری آیت سے ثابت ہوتا ہے، مگر مسلمان یا ذمی ڈاکو اگر گرفتار ہونے سے پہلے ڈاکہ مارنے سے توبہ کر لے تو اس استثناء کی وجہ سے حقوق اللہ میں اس سے یہ حد ساقط ہو جائے گی۔ اس پر علماء کا اجماع ہے۔ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، بعض نے کہا وہ بھی ساقط ہو جائیں گے، اس لیے خون بہانے یا مال چھیننے کی صورت میں کسی آدمی کی اب ڈاکو پر ضمانت نہ ہوگی۔ اگر ڈاکو کے پاس بعینی ہی وہ مال موجود ہو تو مالک کو لوٹا دیا جائے گا۔ حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 249۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے حارثہ بن بدر کے بارے میں یہی مروی ہے کہ اس نے محارب کے طور پر، جنگجو کے طور پر خروج کیا تھا، بغاوت کی تھی، اس نے کئی لوگوں کا قتل کیا، لوگوں کے مال لوٹے، پھر گرفتار ہونے سے پہلے خود ہی توبہ کرتے ہوئے پیش ہو گیا، سرنڈر ہو گیا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اس پر کوئی چیز لازم نہ کی۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل۔ معالم التنزیل میں حارثہ بن زید ہے، یہاں حارثہ بن بدر کہا گیا۔ ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن ابی دنیا، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے امام شعبی سے، انہوں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے اس طرح نقل کیا ہے۔ ابن ابی شیبہ اور عبد بن حمید نے اشعث سے، انہوں نے ایک آدمی سے، انہوں نے ابو موسیٰ سے اسی کے مثل نقل کیا ہے، جبکہ جمہور علماء کے نزدیک حقوق العباد اس سے ساقط نہ ہوں گے۔ اگر اس نے قتل کیا، لوگوں کا مال چھینا اور گرفتار ہونے سے پہلے ہی تائب ہو گیا تو مظلوم کا ولی قصاص لے گا یا معاف کر دے گا۔ اگر مال ڈاکو کے پاس ہلاک ہو گیا یا اس نے خود ہلاک کیا تو مال کی ضمانت واجب ہوگی، اس مال کا دنڈ دینا، جرمانہ دینا واجب ہوگا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا قصاص اور ضمانت یہ حد کے وجوب پر موقوف تھے، حد یہ خالص اللہ تعالیٰ کے حق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب استثناء سے یہ معلوم ہو گیا کہ حد واجب نہ ہوگی تو جان اور مال کو تلف کرنے میں بندے کا حق ظاہر ہو گیا۔ یہ بندے کا حق ہے، اگر وہ کسی کی جان لیا ہے یا کسی کا مال چھین کر ضائع کر دیا ہے تو یہاں بندے کی حق تلفی ہوئی ہے، اب قتل اور اعضاء کاٹنے میں قصاص واجب ہوگا۔ مطلب اگر کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو اس کے بدلے اس کا قتل کیا جائے گا، اور اگر کسی کا مال چھینا ہے اور وہ نصاب کی مقدار میں ہے، 10 درہم ہے، تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اموال میں ضمانت ہوگی، مال کا اس کو ضامن بنایا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ یہ تھی آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 35 پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔